بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کے بعض معجزات کے بیان میں بحار الانوار باب دوم میں صالح بن میثم ازدی سے منقول ہے کہ میں اور عبایہ بن ربیع حبابہ دالبیہ کے پاس گئے، اور وہ ایک عورت قبیلہ دالبیہ سے تھیں جس کی پیشانی پر بسبب کثرت عبادت و سجود نشان سیاہ پڑ گیا تھا۔ عبایہ بن ربیع نے اس عورت سے پوچھا کہ اے حبابہ، یہ تیرے بھائی کا بیٹا ہے؟ حبابہ نے کہا کون؟ عبایہ نے کہا صالح بن میثم۔ اس نے کہا ہاں، قسم بخدا یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس کے بعد حبابہ نے صالح کی طرف متوجہ ہو کر کہا، پسر برادر، ایک بات میں نے حسین ابن علی سے سنی ہے، اگر تو کہے تو میں بیان کروں۔ میں نے کہا اے اماں، بیان فرمائیے۔ اس نے کہا اے صالح، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو میں اکثر جایا کرتی تھی، ناگہاں سفید داغ میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں پیدا ہوا، اور اس مرض کا عارض ہونا بھی مجھ پر نہایت شاق اور ناگوار ہوا۔ اسی سبب سے ایک مدت تک حضرت کی زیارت سے محروم رہی۔ ایک روز اس جناب نے اپنے صحاب سے میرے متعلق استفسار فرمایا۔ اصحاب نے عرض کیا، یمن رسول اللہ، اس کی دونوں آنکھیں کے درمیان سفید داغ پیدا ہوا ہے، اس سبب سے اس نے گھر سے نکلنا ترک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے صحاب سے ارشاد کیا، اس عورت کی عیادت کو چلو۔ پس حضرت اپنی اصحاب کے ساتھ میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنی جائے نماز میں مشغول تھی۔ حضرت نے فرمایا، حبابہ، تو کس لیے ہماری زیارت کو نہیں آتی؟ میں نے کہا، یا ابن رسول اللہ، بوجہ اس مرض کے جو میری پیشانی پر پیدا ہوا ہے، شرف زیارت سے محروم رہی۔ حضرت نے فرمایا، مکنا کو اپنے چہرے سے اٹھاؤ۔ جب میں نے مکنا اٹھایا تو حضرت نے اپنے لاب دہن اس داغ پر لگا دیا اور فرمایا، اے حبابہ، شکر خدا بجالا کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے تیرے عارضے کو زائل کیا۔ بموجب ارشاد حضرت میں سجدہ بجا لائی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا، سر اپنے سجدے سے اٹھا۔ جب میں نے سر اٹھایا اور آئینہ دیکھا تو فرزند رسول کے اعجاز سے متعلق نشان اس عارضے کا نہ پایا، پس حمد خدا بجا لائی۔ حبابہ دالبیہ شیعان علی بن ابی طالب میں سے ایک نہایت عاقلہ اور عالمہ کاملہ جلیل القدر خاتون تھی۔ سب سے بڑی سعادت ان کی یہ تھی کہ انہوں نے امام اول سے لے کر امام ہشتم تک ہر ایک کی زیارت کی تھی اور 8 اماموں سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ نے امیر المومنین اسلام کا زندہ معجزہ تھیں۔ بحار الانوار میں یحییٰ ابن ام طویل سے روایت کی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ناگہاں ایک جوان گریہ و نالہ حضرت کے پاس آیا اور حضرت نے پوچھا، اے شخص، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا، یا مولا، میری ماں نے انتقال کیا ہے، اس قدر مال چھوڑا ہے کہ اور کچھ وصیت نہ کی، مگر مرتے وقت اس نے مجھے اتنا کہا تھا کہ خبر مرگ امام حسین علیہ السلام کو پہنچانا، بعد ازاں تجدید و تکفین کرنا۔ اس کی وصیت کے بموجب یا مولا میں آپ سے خبر کرنے کو حاضر ہوا ہوں۔ یہ ماجرا سن کر امام حسین علیہ السلام اپنے صحاب سے فرمایا، اس سن صالح خوش اعتقاد کے گھر چلو۔ بموجب ارشاد عالی مقام ہم سب اٹھے اور ہمراہ رکاب حضرت فرزند ابو طراب روانہ ہوئے۔ جب اس مکان پر پہنچے، جب ہاں پر اس مومنہ کی میت کو لٹایا ہوا تھا، حضرت نے دروازے پر کھڑے ہو کر دست مناجات درگاہ قاضی الحاجات میں بلند کی، خدایا اس کو زندہ کر تاکہ وصیت کرے۔ فی الفور حضرت کی برکت دعا سے وہ زند صالحہ اٹھ بیٹھی اور شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کیا۔ اس کے بعد مومنہ نے حضرت کی طرف دیکھا، عرض کی، یا مولا، آپ گھر میں آئی ہیں، اب جو میرے حق میں مناسب و ارشاد کیجیے تاکہ عمل میں لاؤں۔ حضرت داخل حجرہ ہوئے اور اس کے سرہانے بیٹھے اور فرمایا، خدا تجھ پر رحم کرے، اپنی وصیت بیان کر۔ اس نے کہا، یمن رسول اللہ، میں اس قدر مال رکھتی ہوں کہ فلاں مکان میں رکھا ہے، ایک ثلث مال حضرت کے آپ مختار ہیں، اپنے دوستوں سے جسے چاہیں عنایت فرمائے، اور 2 ثلث مال میرے فرزند کو دیجیے، بشرط یہ کہ آپ کے غلاموں اور آپ کے شیعوں میں سے ہو، اور اگر مخالف ہو تو اس بقیہ مال کے بھی آپ مختار ہیں، اس لیے کہ مال مومنین میں مخالفین کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد اس زن صالحہ نے استدعا کی کہ یا حضرت، میری نماز جنازہ آپ ہی پڑھائیے گا اور تجہیز و تکفین میرے اپنے ہاتھ سے فرمائیے گا۔ اتنا کہنے کے بعد اس مومنہ کی روح پرواز کر گئی۔
امام صادق علیہ السلام اور ان کے آباء طاہرین سے روایت ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب اپنے غلاموں کو کسی حاجت کے واسطے بھیجنے کا قصد فرماتے تھے تو ان کے غلاموں سے کہتے تھے کہ فلاں دن فلاں جانا اور فلاں دن نہ جانا، اگر میرے کہنے پر عمل نہ کرو گے تو قطاع الطریق اور راہزن تمہیں لوٹ لیں گے اور قتل کریں گے۔ ان غلاموں نے حضرت کے فرمانے پر عمل نہ کیا، جس دن حضرت نے جانے کو منع کیا تھا اسی دن گئے۔ اثنائے راہ میں چوروں نے انہیں قتل کیا اور اسباب بھی ان کا لوٹ لیا۔ جب ان کے لوٹنے اور قتل ہونے کی خبر حضرت نے سنی تو آپ نے فرمایا میں نے انہیں منع کیا تھا، میرا کہنا نہ منا، آخر امر بالا میں گرفتار ہوئے۔ اسی وقت حضرت والی مدینہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب اس کی نظر حضرت پر پڑی، عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ حضرت کے کچھ غلاموں کو راہزنوں نے قتل کر کے مال و اسباب ان کا غارت کیا، حق تعالیٰ نے اس کے عوض حضرت کو ثواب عطا فرمایا۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ کو ان راہزنوں کے ناموں سے مطلع کرتا ہوں، تو والی مدینہ ان سب کو گرفتار کر کے سزا دے۔ حاکم مدینہ نے عرض کی یمنا رسول اللہ، آپ انہیں پہچانتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں، میں انہیں پہچانتا ہوں کہ جیسے تجھے پہچانتا ہوں۔ یہ فرما کر امام حضرت نے ایک شخص کی جانب اشارہ فرمایا کہ جو حاکم مدینہ کے سامنے کھڑا تھا، فرمایا یہ شخص بھی ان میں تھا۔ اس شخص نے حضرت سے کہا کہ آپ نے کہاں سے جانا کہ میں بھی ان میں سے ہوں؟ حضرت نے فرمایا اگر میں سچ کہوں تو میرے کہنے کو باور کرے گا؟ اس نے کہا بے شک تصدیق کروں گا۔ حضرت نے فرمایا جب تو راہزنی کے قصد سے گھر سے نکلا تو فلاں فلاں شخص تیرے ساتھ تھے۔ پھر حضرت نے اس کے پاس باقی ساتھیوں کے نام بھی لیے۔ 4 شخص ان میں سے والی مدینہ میں سے تھے اور باقی اشخاص لشکر مدینہ کے تھے۔ والی مدینہ جب ان کے نام سنے اس شخص سے کہا مجھے قسم ہے پروردگار کی، اگر تو سچ نہ بتائے گا تو میں مارے تازیانے کے تیرے گوشت اڑا دوں گا۔ اس شخص نے کہا قسم بخدا امام حسین علیہ السلام سچ کہتے ہیں، گویا کہ ہمارے ساتھ تھے۔ اس وقت والی مدینہ نے سب کو بلا کر جمع کیا اور ان سب کو قتل کر دیا۔ اسی کتاب میں امام حسین علیہ السلام کے متعلق معجزے کی روایت ہے کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ایک زن مالدار کے ساتھ عقد کرنے کے بارے میں حضرت سے مشورہ کیا۔ امام نے فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ تو اس سے نکاح کرے۔ اس شخص نے اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ابھی چند روز نہ گزرے تھے کہ وہ مال و متاع اس کا فنا ہو گیا اور وہ نان و شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ دوسری مرتبہ وہ شخص حضرت کی خدمت میں آیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے تجھے منع کیا تھا اس عورت کو عقد میں نہ لانا، تو نے میرے کہنے پر عمل نہ کیا، اب مناسب ہے کہ تم اسے طلاق دے دو اور حق تعالیٰ کے اس کے عوض میں تمہیں بہتر عطا فرما دے گا۔ اور فرمایا فلاں عورت سے عقد کر۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابھی 1 سال ہی نہ گزرا تھا کہ وہ کافی مالدار ہو گیا اور اولاد بھی اس سے پیدا ہوئی اور بہت راحتیں اس نے پائیں۔ امام صادق علیہ السلام اسی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ 1 سال ایک عورت خانہ کعبہ طواف کر رہی تھی کہ ایک مرد بھی اس کے پیچھے طواف میں مشغول تھا۔ اس عورت نے اپنا ہاتھ چادر سے باہر نکالا، اس مرد نے بھی اپنا ہاتھ پھیلا کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ قدرت خدا سے اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے وصل ہو گیا۔ ہر چند کوشش کرتا رہا ہاتھ چھڑانے کی، مگر ہاتھ نہ چھٹا، یہاں تک کہ لوگوں نے طواف قطع کیا اور ان کی تعزیر دینے کے لیے متعلق سوال کیا۔ فقہ نے کہا مرد کے ہاتھ کو قطع کرو کیونکہ اس نے خیانت کی۔ حاکم نے پوچھا آیا کوئی شخص فرزندان محمد مصطفیٰ میں سے موجود ہے یہاں؟ لوگوں نے کہا آج کی شب امام حسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ حاکم نے حضرت کو طلب کیا اور عرض کیا یمنا رسول اللہ، آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا بلا ان دونوں کے سروں پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت جب ان کے حال سے مطلع ہوئے تو روئے مبارک قبلہ کی طرف کیا اور دستے مناجات میں بلند کیے اور دیر تک دعا میں مشغول رہے۔ بعد ازاں حضرت ان دونوں کے پاس تشریف لائے اور اس مرد کا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ حاکم نے عرض کیا آیا اس حرکت شنیع پر انہیں کوئی تعزیر دوں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اس کتاب میں اور بھی امام حسین علیہ السلام کے معجزات موجود ہیں جو آئندہ ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔